تو پھر قافلہ آگے بڑھتا گیا تو کچھ مکہ کے لوگ اس کے پاس گئے. انہوں نے کہا دیکھو یہاں یہ اللہ کا گھر ہے, اگر تم اس پر چڑھائی کرو گے تو اللہ تم کو نیز کو نابود کر دے گا. لیکن انہوں نے کسی کی نہیں سنی. لوگ جب بھی اسے لڑنے کے لیے آتے, جب اس کو سمجھانے کے لیے آتے تو ان کے مال مویشی جتنی جائیدادیں تھی سب قبضہ کر کے ان کو رکھ لیتا. میرے عزیزو, اسی جو اس نے مال دولت ان لوگوں کا لوٹا تھا, اس میں ہم سب کے محبوب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت سیدنا عبد المطلب کے بھی 200 اونٹ اس نے پکڑ لی. جب حضرت عبد المطلب کو پتا چلا کہ اس نے ان کے 200 اونٹ پکڑ لیے ہیں تو انہوں نے بادشاہ کے پاس گئے. وہ راستے میں جہاں وہ قیام اپنا ڈیرا ڈال کر ٹھہرا ہوا تھا, انہوں نے کہا کہ بادشاہ سے میں ملنا چاہتا ہوں. تو وہ لوگ آئے, کہا کہ مکہ کے سردار آپ سے ملنے کے لیے آئے. تو اس نے کہا کہ بلاؤ. جب حضرت عبد المطلب اس کے سامنے گئے تو ان کا رعب اتنا بڑا اس کے اوپر کہ وہ دل ملا گیا. اس نے اپنی تخت نشینی سے نیچے اترا اور سوچنے لگا کہ بادشاہ سردار ایسے ہوتے ہیں. اس نے دل میں سوچا کیوں نہ ہو اللہ نے نبی کے دادا تھے, اللہ نے ان کی نسل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے عزیزو پیدا کرنا تھا. انہی کی نسل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا سعادت ہونی تھی. اس وجہ سے ان کا رعب, ان کی حسن و جمال, ان کا حسن و جمال, ان کی باڈی لینگویج, ان کا بات کرنے کا انداز میرے عزیزو اس کے اوپر اتنا بڑا, وہ اتنا امپریس ہوا, اتنا متاثر ہوا. اس نے سوچا کہ یہ بادشاہ ایسے ہوتے ہیں, اگر میں اس کو اپنے پاس بلا کر بٹھا لوں گا تو میری بادشاہت کی توہین ہو جائے گی. تو پھر اس نے اپنے تخت سے نیچے اتر کر ان کے ساتھ آ کر نیچے بیٹھا اور اس نے ان سے کہا کہ کیا چاہتے ہو, کیا ارادہ ہے, کیوں آئے. حضرت عبد المطلب نے کہا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ آپ نے میرے 200 اونٹ گرفتار کر لیے ہیں, پکڑ لیے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے اونٹ چھوڑ دیں. جب حضرت عبد المطلب نے اس سے یہ بات کہی میرے عزیزو, وہ ایک دم مسکرایا. کہا عبد المطلب سے, اے عبد المطلب, جس وقت تم آئے تھے تم نے میرے دل میں جو عظمت میرے دل میں تمہاری آئی تھی, میرے دل میں جو تم گھر کر گئے تھے, اب تمہارے ایک جملے نے تمہاری پوری عزت میرے دل سے نکالی. اتنے بڑے علاقے کا, اتنے بڑی جگہ کا سردار اور صرف 200 اونٹ مانگنے کے لیے اپنے آ گیا. میں نہیں سمجھتا تھا کہ تم اس لیے یہاں آئے ہیں. میں تو یہ سمجھا تھا کہ تم کمپرومائز کے لیے آئے ہیں, کہ تم مکہ پر چڑھائی مت کرو, اللہ نے گھر پر چڑھائی مت کرو. تم تو بالکل ایک چھوٹی سی بات کر دی. تو حضرت عبد المطلب نے میرے عزیزو جواب دیا, دیکھو اس اونٹ کا مالک میں ہوں, اس وجہ سے میں کو اس کی فکر ہے. جس گھر پر تم چڑھائی کرنے کے لیے جا رہے ہو اس کا بھی مالک ہے, اور اس کا مالک اللہ ہے. وہ اپنے گھر کی حفاظت کر لے گا. مجھے اس کی کوئی پریشانی نہیں, کوئی چنتا نہیں, کوئی ڈر نہیں. میں کیوں خامخواہ پریشان ہوں. یہاں میرے اونٹ پکڑے گئے, اسی وجہ سے میں یہاں آیا ہوں. تو پھر اس نے اونٹ چھوڑ دیے. ایک شرط انہوں نے حضرت عبد المطلب کو ابراہ نے کہا کہ دیکھو اپنے علاقے میں جاؤ, اپنے قبیلے والوں سے کہہ دو کہ ہم تم سے لڑائی کرنے کے لیے نہیں آ رہے ہیں. ہمارا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کے گھر کو منہدم کریں گے, نعوذ باللہ, اللہ کے ہم گھر کو گرائیں گے, اس کے بعد یہاں سے چلے جائیں گے. حضرت عبد المطلب وہاں سے اپنے اونٹ کو لے کر واپس لوٹے. میرے عزیزو, انہوں نے کعبۃ اللہ کا طواف کیا, اللہ کے سامنے سجدہ تشکر کیا. انہوں نے اللہ سے گڑ گڑا کر, رو کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی. انہوں نے اللہ سے کہا, اے اللہ, ہم تو عاجز بندے ہیں, ہم یہ کام نہیں کر سکتے. وہ اتنا بڑا لشکر لے کر آ رہا ہے, اس کے مقابلے میں جتنے قبائل لڑنے کے لیے گئے, اللہ اس نے سب کا قتل کر دیا, یا تو گرفتار کیا مولا یا قتل کر دیا. ہم بے بس ہیں, عاجز ہیں, ہم اس کے خلاف ٹھہر نہیں سکتے. اللہ یہ آپ کا گھر ہے, آپ ہی اس کی حفاظت کر لیجیے. وعدے کے مطابق انہوں نے سردار ہونے کے ناطے انہوں نے تمام لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ سب لوگ پہاڑوں پر چڑھ جاؤ, کوئی بیچ میں نہیں آئے گا, کوئی انوالو نہیں ہوگا. یہ اللہ کا گھر ہے, ہم کو اس کی ذات سے امید ہے, یہ اس کے گھر کی خود حفاظت کر لے گا.
وعدے کے مطابق سب لوگ اوپر چڑھ گئے. ابرہا، کیونکہ میرے عزیزو جب ابرہا آ رہا تھا تو بڑے بڑے ہاتھی اس کے لشکر پر تھے، لشکر میں موجود تھے، اور وہ ایک ہاتھی کے اوپر بیٹھ کر آ رہا تھا. تاریخ کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، جب مکہ کے قریب اس نے جب مکہ کے قریب آنے کے لیے اپنے ہاتھی پر بیٹھا تو ہاتھی آگے ایک قدم بھی نہیں بڑھا رہا تھا. جو راستہ بتانے والا تھا اس نے جب مکہ کی طرف ہاتھی کو بڑھانا چاہتا تو ہاتھی آگے نہیں بڑھتا، بڑھا کر وہ اپنے ملک کی طرف جانا چاہتا تو بالکل ہاتھی چلا جاتا. جب اس نے اس شخص سے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے تو انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، میری جان حاضر ہے، میں نہیں جانتا، میں اس کو کوشش کر رہا ہوں آگے بڑھانے کی، آگے بڑھتا ہی نہیں، پیچھے کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو پیچھے جاتا ہے. تو پھر اس کو غصہ آیا تو اس نے یہ بس ارادہ کر لیا کہ اب یہاں سے کسی بھی طرح مکہ کی طرف آگے بڑھنا ہے. میرے عزیزو اسی وقت اللہ رب العزت والجلال نے ایک ایسے پرندوں کو اس کے اوپر قابض کر دیا جس کی منظر کشی قرآن کریم میں اللہ نے پارے 30 میں باضابطہ پوری مکمل ایک سورت نازل کر کر اس واقعے کی بہت اچھے انداز میں منظر کشی کی ہے. قرآن کہتا ہے أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ. کہا گیا کہ آپ نے نہیں دیکھا ہم نے پرندوں کے لشکر کو بھیجا جو اپنے منہ میں بالکل پکی مٹی کی چھوٹی چھوٹی کنکریاں لے کر اس کے لشکر کے اوپر اللہ نے بالکل چھوٹے سے چڑیا ٹائپ کے پرندوں کو اللہ نے ایک غول کے غول ایک لشکر کے لشکر کو اللہ نے بھیجا اور ان کی چونچوں میں بالکل پکی چھوٹی مٹی کے بالکل دانے تھے، کنکرے تھے. اللہ نے ان پر ان کو مسلط کیا اور جب وہ اپنی چونچوں سے کنکرے نیچے پھینکتے تھے تو وہ لوگ زمین کے اندر دھس جاتے تھے. ہاتھیوں کے ساتھ اللہ نے اسی طرح پورے لشکر کو نیست و نابود کر دیا. میرے عزیز و قرآن کریم کی اس صورت نے بہت زبردست انداز میں منظر کشی کی ہے. قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ان کو اس طرح نیست و نابود کر دیا جس طرح ایک بھوسے کو جلانے کے بعد یا ایک لکڑی کو کاٹنے کے بعد اس کو نکالنے کے بعد لکڑی کا ایک جو بھوسا ہوتا ہے اور ہوا میں اڑنے لگتا ہے. ہم نے پورے لشکر کے لشکر کو اس کے پورے غول کو ہم نے ایک چھوٹے سے پرندوں کی چونچوں میں کنکرے ڈال کر ہم نے اس کو نیست و نابود کر دیا. میرے عزیزو یہ وہ دور تھا تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اسی دور میں ولد فیہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وہ زمانہ تھا میرے عزیزو کہ جس میں ہم سب کے محبوب و پسندیدہ نبی سیدنا و مولانا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت. کیونکہ اس زمانے میں لوگوں کو تاریخ یاد نہیں ہوتی تھی تو لوگ زمانے جاہلیت میں کوئی بڑے واقعے سے اس چیز کو یاد کرتے تھے کہ فلاں سن میں یہ واقعہ پیش ہوا، اس کے بعد یہ کام ہم نے کیا ہے. تو لوگ اس زمانے میں بھی کوئی کیلنڈروں کا اہتمام نہیں ہوا کرتا تھا. لوگ اسی طرح یاد کرتے تھے کہ ہاتھی کا جو واقعہ جس سال پیش آیا اسی زمانے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. ولد فی زمانہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وہ زمانہ تھا جس زمانے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ